السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش چوہان، اور آج ہم کروائیں گے آپ کی ملاقات ایسی فیمس پرسنالٹی سے جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ۔ ایک خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، خوش مزاج ہیں اور چہرے پہ ہر وقت اسمائل رکھتے ہیں۔ جی ہاں، ایک کامیاب بزنس مین، اور ہم جانیں گے آج ان سے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے، کیا ان کے والدین کی دعائیں ہیں، ان کی محنت ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ اپنے والدین کی امیدوں پہ وہ کتنا پورے اترے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آج ہم آئے ہیں ان کے گھر، ان سے ملاقات کرنے اور ان سے جانیں گے ان کی زبانی، ان کی کچھ ایکٹیویٹیز کہ وہ پرسنل لائف میں کیسے ہیں، ان کا لائف اسٹائل کیا ہے، اور وہ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیا گیمز انہیں پسند ہیں، اور کون سے سانگز ہیں جو وہ اچھے موڈ میں گنگناتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، حمزہ تبانی صاحب کی، جو CEO ہیں تبانی گروپ آف کمپنیز کے۔ تو آج فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں ان کے گھر ان سے ملنے، اور وہ آ چکے ہیں ہمارے ویلکم کے لیے گیٹ پر۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی ویلکم وینس کے مہمان میں، تھینک یو سو مچ۔ آج ہمارے ویلکم کے لیے آپ یہاں موجود ہیں، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، ویلکم۔ آپ آج ہمارے اس غریب کھانے پر آئی ہیں۔ ارے یہ غریب کھانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر امیر کھانا کیا ہوگا، اور ایسے دو چار امیر کھانے اور غریب کھانے اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ چلیے آئیے، ہم تو تبانی صاحب سے آج ہم ملاقات کرنے آئے ہیں اور ان سے کچھ بیٹھ کے باتیں کریں گے اور جانیں گے ان کے بارے میں۔ آئیں پلیز۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے آپ کے کچھ پروگرامز دیکھے ہیں، ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب۔ آپ کی پوری ٹیم ماشاء اللہ زبردست کام کر رہی ہے، تھینک یو۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگے جا کے ایک بہت ہی زبردست آپ کا جو ہے نا، جہاں تک ایجوکیشن کا ہے تو میں نے ایجوکیشن اپنی ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ بیکن ہاؤس پبلک اسکول، جو بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول دو اسکولز ہوتے تھے، تو بیکن ہاؤس سے میں نے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں میں نے DHA کالج سے اپنا انٹر کرا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو اقرا یونیورسٹی ہے AMI اس کا اس زمانے میں نام ہوتا تھا، وہاں سے میں نے BBA کرا۔ اس کے بعد میں نے کچھ کورسز ڈپلوماز لمپ سے کرے ہیں، اور کچھ انٹرنیشنل میں نے ورکشاپس اور سیمینارز بھی اٹینڈ کرے ہیں، جس میں ہارورڈ کے بھی کرے ہیں اور دوسری لنڈن اسکول آف بزنس کے بھی کرے، اور اس کے بعد پھر پریکٹیکل لائف میں آ گئے، اور بس یہ سلسلہ سے آن ہو گیا وہیں سے۔ اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ مطلب ایک بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے یا بس پڑھنا ہے، وہ والی بات تھی؟ خیر اپنے منہ سے کیا اپنی تعریف کریں، اسٹوڈنٹ تو میں بہت اچھا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے بچپن کے اندر جو ہے نا وہ شرارتوں میں ہی بندے کا زیادہ وقت گزرتا رہتا ہے، اور ایگزام سے تھوڑے دن پہلے ہی بندہ سیریس ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سے آپ سمجھیں کہ ہیپی گو لکی ہوتا ہے، جو پوری کلاس کے ساتھ مل کے اور کھیلتے بھی رہیں، اور آئی واز آلویز ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میرے کمیونیکیشن اسکلز اور کیا کہتے ہیں وہ ٹیچرز ہمیشہ رپورٹ میں یہی لکھتی تھی کہ ہی از اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا یہ مستی میں، ہاں مطلب وہ مستی مذاق اور اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ذرا صحیح کرے۔ لیکن اس زمانے کے اندر ویسے بھی جو یہ مستی مذاق نوٹینس ہوتی تھی نا، یہ بڑے ایک فریم ورک کے اندر ہوتی تھی۔ صحیح بات ہے۔ بچے بڑا اس کو مستی مذاق کر لیا، ریسس سے تھوڑا لیٹ کلاس میں انٹر ہو گئے، مطلب اس قسم کی ہوتی تھی۔ آج کے زمانے کے اندر تو آج کے بچے تو پورے ہی تبدیل ہو گئے ہیں نا، ہر چیز ہائی ٹیک ہو گئی ہے، تو اس زمانے کے اندر یہ چیزیں اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے وہ PT کی کلاسز ہوتی تھی، تو وہ ہمیں ہمارے جو اسکول ہے بیکن ہاؤس اسی کے پاس ایک کوکن گراؤنڈ ہوتا تھا، وہاں کرکٹ کھیلنے کے لیے لے جاتے تھے۔ پھر آرٹس کی کلاسز ہوتی تھی، میوزک کی کلاسز، تو اس میں کوئی تھوڑا سا مستی کر لی، مذاق کر لیا، تو وہ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت شرارتی تھے آپ؟ نہیں بہت نہیں تھا، لیکن تھا ضرور ضرور۔ اور کہتے ہیں کہ جو بچے شرارتیں کرتے ہیں نا تو وہی بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا جینیس ہے تو دیکھیں کہ وہ اپنی لائف میں اور اس کی پرسنالٹی میں اس کے اندر کتنی شرارتیں، جو شرارتیں کرتے ہیں وہ ایک کریٹیوٹی لے کر آتے ہیں اور کریٹیو مائنڈیڈ ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے تو میرا یہ جو میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ ایسے ہی ہے۔
تو بالکل ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے نوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ. اچھا جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا اور پائلٹ بنوں گا, آپ کا کیا خیال تھا؟ میں نے ہمیشہ سے اپنے فادر کو کام کرتے ہوئے دیکھا, اور وہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی اپنی ایک ماشاءاللہ سکسیس اسٹوری تھی. جب وہ رنگون سے ادھر پاکستان ٹرانسفر ہوئے ارلی 60s کے اندر, تو اس زمانے میں برما جو رنگون ہوتا تھا, جو ینگون بھی ہے, وہ پورا نیشنلائز ہو گیا. پھر ہی اسٹارٹیڈ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے پورا اسکریچ سے سارا بزنس اسٹارٹ کرا. تو آئی آلویز سین ہم ورکنگ ہارڈ. اچھا. تو وہ ایز اے بزنس مین, ایز اے انٹرپرینور, میں نے ان کو ہمیشہ کام کرتے ہوئے دیکھا. ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری, دوسری فیکٹری سے تیسری فیکٹری, اور یوں کر کے ایک انہوں نے الحمدللہ ایئر لائن تک اسٹارٹ کری ان کی ٹیم کے ساتھ. ان کے اس وقت بھائی بھی بزنس میں ساتھ تھے. تو کیا کہتے ہیں, ان کی بڑی محنت تھی. تو میرا ہمیشہ سے جو زندگی کے اندر جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک بزنس مین بننا ہے. اس لیے کہ جیسے آپ بچپن سے جو چیز دیکھتے ہیں کہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو بھی شپمنٹ کی ڈسکشن چل رہی ہے, کام کی چل رہی ہے, تو وہ مجھے ہمیشہ سے یہی شوق تھا کہ بزنس مین بننا. اسی لیے جب میں نے یہاں پر کراچی کے اندر بھی جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں اپنی کالج سے یا یونیورسٹی سے, میں کالج کے زمانے سے ہی کلاسز اٹینڈ کر کے اور میں فیکٹری پہ چلے جاتا تھا. اچھا. اور میں شام تک وہیں پر رہتا تھا, اور فیکٹری کے اندر ویئر ہاؤس سے لے کر پروسیسنگ سے لے کے ہمارے جو جو یونٹس تھے ان سب کے اندر میں سروے بھی کرتا تھا, کھڑا بھی رہتا تھا. اور میں نے اپنی جرنی وہیں سے اسٹارٹ کری بزنس کی, اس لیے کہ میرا یہ پیشن تھا کہ آئی ہیو ٹو بیکم اے بزنس مین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو نیک نیت بھی ہونی چاہیے. جی بالکل, میرے رول ماڈل بھی وہی ہیں اور انہی کی محنت بھی ہے. تو آج اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کے صدقے کامیاب بھی کرتا ہے. اچھا, پیرنٹس کیا چاہتے تھے؟ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ایک بزنس مین ہے تو وہ بزنس مین ہی چاہے کہ میرا بچے جو ہیں وہ بزنس کی طرف آئیں یا کچھ, تو پیرنٹس کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنیں؟ میرے فادر نے اور مدر نے وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو. اچھا. وہ کبھی بھی انہوں نے مجھے یہ فورس نہیں کرا کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی فائنانس اور یو ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے, یا آپ نے صرف بزنس مین ہی بننا ہے, یا آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے, یا آپ نے پی اے میں جا کے آرمی میں جانا ہے. وہ کہتے تھے جو تمہارا دل چاہتا ہے, جو تمہیں لگتا ہے کہ یو کین پل آف اور تم وہ چیز کر سکو گے بیٹا زندگی میں, وہی کام کرو, وہی کام کرنا. تو مجھے لگتا ہے جتنا انہوں نے ہمیں اس قسم کی آزادی دی کہ بیٹا جتنا پڑھ سکتے ہو اور جو پڑھ سکتے ہو اور جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو کرو, تو اس سے الحمدللہ ہمارا بھی انٹرسٹ ڈیولپ رہا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے بھی بڑھ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ آگے رکھے گی انشاءاللہ. بالکل رکھے گا, اور انسان اسی میں کامیاب ہوتے ہیں. جہاں تک میرا دیکھنا اور کہنا ہے کہ انسان اس چیز کو ہی بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ولنگ ہونی چاہیے. تو وہ جب اس کو خوشی سے جو کام کیا جائے وہی اچھا ہوتا ہے. وہ جو کرنے کا یا وہ جو پڑھائی ہے وہ پسند ہی نہیں ہے, اور اگر وہ پیئر پریشر میں یا سوشل پریشر میں پڑھ رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے. اچھا, پیرنٹس کے خوابوں کو کہاں تک پورا کیا, ان کی امیدوں پہ کہاں تک پورا اترے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ کا ذرہ برابر بھی حق ادا کر دیں تو ہماری تو جنت پکی ہو جائے گی. کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ جہاں ہو سکے ان کو سرخرو کریں, ان کے نام کو روشن کریں, اس لیے کہ ماں باپ کا ہی دیا ہوا نام ہے, نام بھی ہمارا اپنا دیا ہوا تو ہوتا نہیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اذان بھی وہی دیتے ہیں اور نام بھی وہی رکھتے ہیں. تو یہ تو بندہ پوری زندگی کوشش کرتا رہے, جیسے ایجوکیشن بھی جو ہے یا ایکسپیرینس بھی آپ پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں, چاہے وہ اپنے چھوٹوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک میں یا بڑوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی ہے کہ اس کلاس کا بچہ. کبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہم بیٹھے ہوں گے تو چھوٹے بہن بھائی ہوں یا جیسے میرے بچے ہیں وہ بھی کوئی چیز ایسی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور آج کل جس طریقے سے گیجٹس اور زمانہ ہے, ہم انہیں کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یار اس میں کیسے کرنا ہے. تو لائف از آل اباؤٹ لرننگ, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی ماں باپ کی خدمت بھی 24 گھنٹے کرنی چاہیے اور ان کی ایکسپیکٹیشن. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو اچھے ناموں سے لوگ بولتے ہیں, پہچانتے ہیں, بولتے ہیں. صحیح بات ہے. تو خوشی کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ اس کو کوئی آ کے بولے کہ آپ حمزہ کے فادر ہو, حالانکہ ان کی ماشاءاللہ اپنی بھی ایک آئیڈینٹی ہے, لیکن کوشش تو پوری کرتے ہیں اور ماشاءاللہ خوش بھی ہیں وہ. تو پیرنٹس لاڈلے تھے زیادہ یا پھر سارے بہن بھائیوں میں بس نارمل کیا ویلیو تھی حمزہ کی کہ پیرنٹس بہت زیادہ پیار کرتے تھے, بہت زیادہ لاڈ پیار سے
وہ ہم سے تھوڑا سا اپنے بچپن کی یادیں شیئر کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر بچہ ہے نا ماں باپ کا لاڈلا ہی صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی. مجھ سے بڑی بہن ہے, اس کے بعد میں تھا, پھر چھوٹی بہن ہے, اور پھر میرے 3 بھائی اور ہیں. لیکن چونکہ بھائیوں میں بڑا تھا تو ذمہ داری ارلی آ گئی. تو پھر فادر ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں, دونوں بہنوں کے بھی تم بڑے بھائی ہو, اس لیے کہ بڑی بہن اور مجھ میں کوئی 1.5-2 سال کا ہی فرق ہے. تو وہ ہمیشہ سے چھوٹی سی عمر میں بڑی ذمہ داری لے کے جو ہے نا چیلنج اپنے ساتھ چلتے رہے. تو ماں باپ جو ہیں وہ تو سب بچوں کو پیار کرتے ہیں, بالکل, اور یہی بچوں کا بھی فرض ہے کہ کرتے رہیں. تو کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسے ڈفرینشیٹ نہیں کرا. صحیح. اور بس یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اس لیے کہ جیسے ہم لائف کے اندر اب شادی بھی ہو گئی ہے, بچے بھی, تو ہم ماں باپ کے ساتھ ٹائم بھی زیادہ لگا رہے ہوں گے. چھوٹے بچے بھائی ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں, وہ بھی اپنا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ کو ویسے بھی ایکسپیکٹیشن میرا خیال ہے کہ بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور جو بڑے ہوتے ہیں نا, سب سے بڑا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, وہ والدین کے ویسے ہی وہ کیا کہنا چاہیے کہ آنکھ کی تارہ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ والدہ کے جو مدر ہوتی ہیں وہ سب سے بڑے بچے سے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو میرے خیال سے والدہ کا بہت زیادہ پیار آپ کو ملا ہوگا. سب بالکل بھی ایسا ہی ہے, لیکن ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ وہاں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو جنت تلاش کرنی ہے. لوگ حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی بار بار بلائے, ہم بھی جاتے آتے رہتے ہیں. لیکن اگر جیسے کووڈ میں پورا سال جب عمرہ بند تھا, تو سب سے زیادہ آپ کو حج کرنا, عمرے کا ثواب لینا, اس سے بھی صبح جاؤ مسکرا کے ماں باپ کو دیکھ لو تو وہ ثواب لو. تو آپ کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر اتنے ثواب اور اجر رکھے ہوئے ہیں, تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے میکسیمم یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور میمن آدمی تو ویسے بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے میکسیمم اپنا پروفٹ لے سکتے ہیں. تو ماں باپ کی دعائیں ہیں جو عرش تک مقبول ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. اور کامیابی کا راز ہی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں, پیرنٹس کی خدمت ہوتی ہے جو انسان کا آگے تک لے کے جاتی ہے. اچھا, زیادہ وقت کہاں گزارا آپ نے؟ میں نے زیادہ وقت تو کراچی میں گزارا, لیکن جب 16 سال کی ایج سے میں نے بزنس کرنا شروع کرا تو آپ سمجھیں ماشاء اللہ 16 سال کی ایج سے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ وین آئی واز 16. میں کالج کے بعد سے, مطلب میں نے اس سے پہلے تھوڑا سا شروع کر لیا تھا, لیکن انڈیپینڈنٹلی یعنی اپنے ہی آفس کے ایک یونٹ کو رن کرنا. دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ٹیکسٹائل کا جب وین آئی واز 16. ہماری شٹر لیس لومس تھیں, پھر ہم نے ایکسپورٹ کا میرا جو ہمارا گروپ کا بزنس تھا, تو آئی واز ٹیپنگ یہ والی ہماری رشیا کی مارکیٹ کو, یمن کو, اور ان جگہوں پر ہم ٹیکسٹائل کی ڈفرینٹ بیڈ شیٹس, باتھ روب اور یہ ساری چیزیں ہم کر رہے تھے. تو اس کو آئی واز لوکنگ آفٹر, اس میں ایکسپینشن بھی کری. تو سلسلہ تو اسی وقت سے چالو ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایجوکیشن بھی پڑھتے رہے, کرتے لیتے رہے, اور بس چلتے رہے اور کارواں بنتا رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں آفٹر آفس, اور پھر کیسے اپنا ڈے اسپینڈ کرتے ہیں, ہم سے شیئر کریں پلیز. آفس تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, چونکہ میری تھوڑی سی ٹریولنگ زیادہ رہتی ہے. ہفتے میں 2 سے 3 دن میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں شہر سے باہر, اور یہ کئی سالوں کا ایک سسٹم ہے. اس کے بعد ویکینڈز پر ادھر ہی ہوتے ہیں. تو جتنے دن کراچی ہوتے ہیں اس میں میکسیمم کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز کے علاوہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہیں ڈنرس پر, اور اس پر اس کے علاوہ پھر جو بھی ٹائم ہے بچوں کے ساتھ گزاریں, فیملی کے ساتھ گزاریں. تو اس کے اندر بچوں کے ساتھ آپ کہیں نہ کہیں ڈنرس پہ جاتے ہیں, بیچز پہ جاتے ہیں, آؤٹ آپ کوئی گیمز کے لیے چلے جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں بولنگ پہ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے ہم لوگ کچھ کلبس کے ممبر ہیں تو کبھی گولف پہ چلے جاتے ہیں, کبھی سوئمنگ پہ چلے جاتے ہیں. گیمز کھیلتے ہیں آپ خود؟ جی میں گولف بھی کھیلتا ہوں, اور کیا کہتے ہیں کرکٹ بھی بڑے شوق سے. زبردست. آپ کا فیوریٹ گیم کون سا ہے؟ کرکٹ زیادہ پسند ہے. اچھا, کرکٹ زیادہ پسند ہے. ویسے کرکٹ کیا آپ جو ہے وہ میرے خیال سے کچھ میچز وغیرہ خود کروائے ہیں آپ نے نا؟ لیڈرشپ فورم کے تحت ہم نے میمن لیڈرشپ کی ایک لیگ کرائی تھی, جس میں انٹر جماعت ساری ہماری جو میمن کمیونٹی کی جو ساری جماعتیں ہیں اس کے اندر سے پلیئرز لے کر, اور ہم نے کمپنیز کی وہ ٹیم کری تھی. اور تمام میمن کمیونٹی کے اس کے اندر ینگسٹرز تھے, اور بھی ساری میمن کمیونٹی کی جو جماعتیں ہیں وہ لیگس کرا رہی ہیں, اور بہت اچھے لیول پہ کرا رہی ہیں. ہم نے بھی ماشاءاللہ 2 دن کا رکھا تھا پروگرام, جو معین خان کے اندر میچز ہوئے تھے, اور ماشاءاللہ اس کی ایک اوپننگ سیریمنی بھی تھی, آکشن والی سیریمنی بھی تھی. تو ماشاءاللہ اٹ واز اے گریٹ ایونٹ, 2-3 دن پر مختص تھا. اس میں خود بھی آپ کھیلے؟
نہیں ایکچولی میری تو یہ چاہت ہوتی ہے کہ سب کو موقع دیا جائے. ارے اور خود کو نہ موقع دیا جائے. نہیں خود اگر ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا بھی پڑے, اس لیے کہ مجھے کبھی بھی خود لیڈر بننے کا شوق نہیں ہوتا. میری زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھوں اور دوسروں کو لیڈر بنتے ہوئے دیکھوں. اچھا, مجھے زیادہ خوشی اس میں ملتی ہے. بہترین, بہت اچھی بات ہے یہ تو. اچھا, آپ جب کھیلتے ہیں تو بیٹس مین اچھے ہیں یا بالر اچھے ہیں؟ بیٹس مین تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اسی میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, لیکن بالنگ بھی الحمدللہ اچھی کراتے ہیں, بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اپنے حساب سے تو کر لیتے ہیں. آل راؤنڈر ہے اس کا مطلب ہے, زبردست. مطلب کوئی ایسا پروفیشنل وہ نہیں ہے کہ مطلب جاتے ہیں پورے گیم کو ٹرن کر دیں, لیکن اچھا کھیل لیتے ہیں. اچھا کھیل لیتے ہیں. تو آگے بھی آپ کے ارادے ہیں کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ کروانے کے اور اس طرح کے کرکٹ اور گیمز کروانے کے؟ میرے بالکل ایسے ارادے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یہ اس قسم کے اسپورٹس کو کرا جائے, اس لیے کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ گیجٹس کے اندر بیٹھ کے جو یہ آن لائن چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کھیلنی چاہیے نہیں کھیلنی چاہیے. وہ ہر فیملی کا اپنا ایک ڈیسیشن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکرین ٹائم کتنا الاؤ کرتے ہیں. صحیح بات. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو ہمارے, آپ کو یاد ہوگا گلی محلے کی جو کرکٹ ہوتی تھی یا جو گیمز ہوتی تھی ایک زمانے کے اندر, وہ ساری چیزیں اب ایک وقت آنے کے بعد بہت کم ہو گئی ہیں. تو وہ اب صرف رمضان میں آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آ جاتی ہے, اور وہ بھی اولڈ ایریاز میں نظر آتی ہے. صحیح بات ہے, یہ بنس روڈ, لیٹ نائٹ میچز ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے, اور آج کے زمانے کے اندر یہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو ویسے بھی پروموٹ کرنا بھی چاہیے, اور ہو بھی رہی ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں. ہاں, لیکن بہت کم ہو گئی ہیں. لوگوں نے, بچوں نے خاص طور پر جو نیو جنریشن ہے, انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک موبائل کی حد تک محدود کر لیا ہے. موبائل گیمز کھیل رہے ہیں. تو اچھے اس طرح کے ٹورنامنٹ ہوں گے تو بچے جو ینگسٹرز ہیں وہ باہر نکلیں گے, وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لیں گے. تو یہ بڑی زبردست. بالکل. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اٹ از اے پروسیس آف ایکسرسائز آلسو. آپ برن بھی کرتے ہیں کیلوریز, آپ ایکٹیو بھی رہتے ہیں, آپ کی بلڈ کی سرکولیشن بھی صحیح رہتی ہے. صحیح بات ہے. یو گو اینڈ یو میٹ ڈفرینٹ پیپل. آپ کے اندر ایک کمپٹیشن, اچھا ہیلدی کمپٹیشن کا جذبہ آتا ہے. آپ جب کبھی ہارتے ہیں تو اس ہار کو برداشت کرنے کا جذبہ آنا چاہیے. گیم جب آن لائن کھیل رہے ہو تو اس کے اندر کیا ہے, بس وہ ختم ہو گئی تو واپس ری اسٹارٹ کر دیں. اس میں کوئی فزیکل اس میں کوئی فزیکل انٹریکشن نہیں ہے. آپ جس کے ساتھ کھیل رہے ہو اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. سب آن لائن پلیئرز اویلیبل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, اور ہو بھی رہی ہیں, اور اس کو اور پروموٹ کرنا بھی چاہیے. آپ کی ہابیز کیا ہیں, اور سارا دن آپ جو اپنے آفس سے تھکے آ رہے آتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں کہ بس اب تو آرام کیا جائے؟ نہیں, فٹنس کا خیال تو رکھتے ہیں, لیکن اس میں پرابلم جب آتی ہے جب آپ کی ٹریولنگ ہر ہفتے ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ ٹیمپو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر آنے کے بعد ہوتا ہے اچھا یار اب کل سے شروع کریں گے, تو اس میں ایک آدھا دن اور ویسٹ ہو جاتا ہے. لیکن میں تقریباً اپنی آفس سے نکلنے کے بعد جم بھی جاتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں واک بھی کرتا ہوں تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کے قریب ڈیلی. کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں 4 دن 3 دن وہ واک ہو جائے. تو فٹنس تو آج کے زمانے میں ضروری ہے, اور ہمیشہ سے ہی ضروری ہے, اس لیے کہ اگر اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو آگے جا کے اللہ نہ کرے کوئی وہ نہ ہو. تو اسی لیے یو ہیو ٹو ٹیک پریکاشنری میجرس, تو وہ اس حوالے سے کرنی پڑتی ہے. صحیح بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں وہ بہت دیر تک ینگ بھی نظر آتے ہیں. جیسے حمزہ تبانی صاحب ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں, آپ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی اسمائلنگ اور بہت خوش. اچھا, سب سے بڑی بات مجھے ناظرین آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی, جو لوگ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں اور جو لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں وہ ہمیشہ ینگ, خوبصورت, حسین بھی نظر آتے ہیں, اور لوگ بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اس کی مخلوق کے ساتھ, اس کے بندوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے عاجزی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. ابھی میں نے انٹرو میں بھی آپ کو بتایا کہ آج جو ہماری پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت ہی اچھے انسان, لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرنے والے, لوگوں کا خیال رکھنے والے, ان کو ایک اچھا رسپانس دینے والے, بہت پازیٹیو پرسنالٹی ہیں. یہ اپنے منہ سے خود بتائیں گے کہ ان کی کامیابی کا اور ان کے ایک اچھے انسان ہونے کا راز کیا ہے. تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. نہیں, اپنے اچھے انسان ہونے کا تو کوئی راز نہیں ہوتا, بندے کو ہمیشہ ایک سے ہمبل تو ہونا چاہیے. ویسے بھی انسان کو اپنی نیچر کے اندر پولائٹنس بھی ہونا, پولائٹنس کا بھی ایک پہلو ڈالنا چاہیے. پولائٹ ہونا چاہیے, ہمبل ہونا چاہیے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. بالکل. اس لیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے, پلس یہ جو اکڑ کرنا یا پراؤڈنس اپنی دکھانا
اس سے بندے کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کی مخالفت بھی بڑھتی ہے, دینی اعتبار سے بھی آپ گناہ میں بھی آتے ہیں, اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کسی کا دل دکھا دیں, اس کے دل سے کوئی بدوا لگ جائے, کوئی اس کو ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے, اور فٹنس کا اپنی خیال ضرور کرنا بھی چاہیے, اور اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے, اور مسکرانا تو سنت بھی ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بولا, تو مسکرانا تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اپنی ایک ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ سب پہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو مسکرانا چاہیے کہ دیکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, اٹھ سکتے ہیں. صحیح بات. تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو آپ اپنی خوشیاں ہیں نا خود تلاش کرتے ہیں. آپ چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جائیں, نہیں ہو تو آپ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں, اور نہیں ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے, خوش رہنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ جو میں بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی کے اندر زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو مجھے دوسروں کو خوش دیکھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اور جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ خوشیاں دیتے ہیں. اچھا, اس سے مجھے ایک چھوٹی سی ہم تھوڑی سی مزے والی باتیں کریں گے, اور تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کو بھی لے کے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ میرڈ ہیں, اور ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی, اور آپ نے بالکل سچ ہمیں بتانا ہے. نہیں, میری ارینج میرج تھی. اور بالکل, لیکن جو فیملی ہے ان کو ہم جانتے بھی تھے, اور کیا کہتے ہیں اس میں بس میں نے اپنے فادر کو بولا کہ یہ دیکھ لیں, تو انہوں نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا, مطلب آپ نے خود دیکھنے کے بعد بولا نا؟ نہیں, مطلب وہ فیملی میں جان پہچان تو تھی نا ہماری, ان سے پہلے بھی میرے ایک کزن کی بھی شادی اسی فیملی میں ہوئی بھی تھی. تو اس میں پیرنٹس کو بولا, تو ارینج ہی ہے بیسیکلی. اچھا, دیکھ لیں, ابھی بھی سوچ لیں, کیونکہ دیکھیں اتنے ہینڈسم ہونے کا آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. بالکل ہینڈسم تو کچھ بھی نہیں ہے, بس اب تو میرا خیال ہے کہ ایج جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور بچے بڑے ہو گئے, تو کیا کہتے ہیں وقت تو گزر رہا ہے اسپیڈ سے. تو ارینج میرج ہے, اور اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ میری وائف خود بھی ایک سکسیسفل بزنس مین ہے, مطلب انٹرپرینور ہے. اس کا اپنا جویلری کا برانڈ ہے, الیور کے نام سے آرٹیفیشل جویلری ہے, اینڈ ماشاءاللہ شی از ڈوئنگ گڈ. اور ساری موویز کے اندر, میجورٹی ڈرامے کے اندر, اور جتنے بھی یہ جو ڈیزائنرز کے شوٹس ہوتے ہیں سب کے اندر اسی کی جویلری وہ سپلائی بھی کرتی ہے. اس کا آؤٹ لیٹ بھی ہے, سب جگہ ایگزیبیشنز بھی کرتی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا, کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے وائف سے؟ نہیں, الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ ہے. 3 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ. اچھا, کیا کرتے ہیں بچے؟ پڑھ رہے ہیں؟ میرا بڑا بیٹا تو ماشاءاللہ کوئی 19.5 سال کا ہے, اور وہ لندن میں پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. اس کا ہائی اسکول جو بیسیکلی یہاں سے اے لیولز کرنے کے بعد جاتے ہیں, تو اس کا پہلا سال ہے. تو 3 سال کی اس کی BBA کی پڑھائی ہے, بزنس مینجمنٹ کر رہا ہے وہاں پر. کیس سٹی انٹو بزنس اسکول ہے اس میں. جو دوسرا بیٹا ہے وہ اپنا A2 کا, ابھی اس کا A2 اسٹارٹ ہوا ہے, تو ہی از ماشاءاللہ 16. جو بیٹی ہے وہ چھوٹی ہے, وہ 9 سال کی ہے, وہ کلاس 4 میں ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی کامیاب کرے اور ان کے نصیب اچھے کرے انشاءاللہ. اچھا, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے بزنس میں آئیں, یا پھر وہ جو بننا چاہتے ہیں آپ نے ان پہ چھوڑا ہے, وہ جو ان کو کرنا ہے؟ میرے بڑے بیٹے کو بزنس کا شوق ہے, اسی لیے وہ بزنس مینجمنٹ پڑھ رہا ہے. جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو PMA میں جانا ہے, اس کو آرمی میں بڑا انٹرسٹ ہے. اچھا, تو انشاءاللہ اس کی ابھی جو یہ والی پڑھائی ہے اس میں کوئی 1.25 سال رہ گئے ہیں, تو اس کے بعد وہ PMA جائے گا, پاکستان ملٹری اکیڈمی, تاکہ وہ ہمارے ملک کی خدمت کر سکے, سرو کر سکے. اور پھر آگے اس کا نصیب ہے کہ آرمی میں جاتا ہے, پھر کہاں اس کی انیشیل پوسٹنگز ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. تو اس کی انکلینیشن اس طرف ہے, تو آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ, کہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. ہر فیملی میں سے کسی نہ کسی کو آرمی میں بھی جانا چاہیے, اور ہمارے ملک سے ہماری پہچان ہے, اور یہی سیکورٹی فورسز ہمارے لیے رات دن. جب یہ ایک جوان بارڈر پہ کھڑا رہتا ہے, یا سیاچین کے پاس کھڑا رہتا ہے, ان پہاڑیوں پہ جہاں پہ -50 ڈگری کے اندر بندہ فریز ہو جائے, تو اچھی بات ہے. فیملی میں سے بھی کسی کو جانا چاہیے, اور اپنے ملک کے لیے رات دن حاضر بھی رہنا چاہیے, اس کے لیے خدمت بھی کرنی چاہیے. تو جب سے اس نے مجھے یہ بولا ہوا ہے, تو میں خود بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ نہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے, جانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بلکہ ایک بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ فورسز کی طرف ہمیں جو جانا چاہیے. آج جو ہم سکون سے رہ رہے ہیں اپنے ملک میں, سکون سے جو سوتے ہیں, تو کتنے ہی سپاہی ہمارے, کتنے ہی فورسز کے لوگ
جو بارڈر پہ بیٹھ کے وہاں ہماری سکون کے لیے, ہماری نیندوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں اپنی نیندوں کی, اور وہاں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ہمیں ان کو بہت زیادہ انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آج امن ہے ملک میں, ان کی وجہ سے ہی آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں. تو ہماری اگر فیملیز میں سے لوگ فورسز کی طرف جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے, اور ہمیں اس پہ توجہ بھی دینا چاہیے. ہم صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے ہمیں کہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کس سے چل رہا ہے. ہمارا ملک ان فورسز کی وجہ سے جو ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے. اور آپ کی فیملی سے اگر آپ کے بچے جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بالکل لبیک جانا چاہیے, اور میں بڑا پروموٹ کرتا ہوں کہ بالکل ہونا بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اچھا, یہ ادارے ہیں تو آج ہمارا ملک ہے. آزادی کی قدر اگر ہمیں پوچھنی ہے تو ہم فلسطین سے پوچھیں, ہم کشمیر سے پوچھیں, ہم چیچینیا سے پوچھیں, ہم بوسنیا سے پوچھیں, جہاں جہاں مسلمان اس وقت ظالموں کے ظلم کا شکار ہے. آزادی کی قدر تو ان سے پوچھی جائے. آزادی کی قدر ہم اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کتنی محنت کے بعد یہ ملک پاکستان حاصل کرا, تبھی ہم آج اس کے اندر سکون کا سانس لے سکتے ہیں. ہم آج اپنے گھر کی تقریبات کو انجوائے کر سکتے ہیں, پڑھائی لکھائی کر سکتے ہیں, آنا جانا کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کی خاطر ہر فیملی میں سے بچوں کو جانا چاہیے, پاکستان آرمی میں, ایئر فورس میں, نیوی میں, ایک اس میں جانا چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا اپنے ملک کو اور آگے کامیاب بنا سکیں. کچھ بچے بزنس کی وجہ سے آگے لے چلیں, کچھ بیوروکریٹس بن کے آگے لے کے چلیں, کچھ آئی ٹی جو ہمارا فیوچر ہے اس کی وجہ سے اس میں مہارت حاصل کر کے آگے لے چلیں. جیسے میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ ڈیٹا سائنس اور آئی او ٹی کا ماسٹرز کر رہا ہے یو کے سے, تو وہ گیمنگ ایپ کی کوڈنگ کر رہا ہے. تو اب جب ہر فیملی میں سے ایسے لوگ ہوں جو ڈیڈیکیٹلی اپنے ملک کے بارے میں سوچیں, صحیح, تو دیکھیں ہم بچوں کو اچھی پڑھائی دے سکتے ہیں, ہم ان کو اچھی پرورش دے سکتے ہیں, اور ہم نماز میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ آگے بھی کامیاب کرے اور ان کے نصیب اچھے کرے. لیکن آگے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن ہم اپنے اینڈ سے اپنا 100% دے دیں تاکہ ہمیں کہیں یہ تشنگی نہ رہ جائے کہ ہم نے اس پرورش کے اندر کوئی کمی چھوڑ دی ہے. اچھا, زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, انسان جو ہے وہ بہت اچھے دن بھی دیکھتا ہے, برے دن بھی دیکھتا ہے, اور پھر آپ کے مزاج میں بھی انسان کے بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں اپنے بچپن سے لے کر, پھر آپ ینگ ہوتے ہیں, تو ینگ ایج میں اور ان ساری باتوں میں کچھ اچھی سی باتیں اور یادیں بھی ہوتی ہیں. تو کچھ اچھا سا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کا یادگار واقعہ ہو, ہم سے شیئر کریں. دیکھیں, اتار چڑھاؤ کے اوپر تو مجھے یاد ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر ایاز کو بولا کہ مجھے کوئی ایک ایسی لائن لکھ کے دو, یہ اس کا خلاصہ ہے کہ کوئی ایسی لائن لکھ کے دو کہ جس کو میں دکھ میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں, اور خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں. صحیح. تو اس نے لکھ کے دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. بالکل. تو اتار چڑھاؤ کی جہاں تک بات ہے نا, تو جب میں یہ آیت مطلب یہ جو کہاوت اپنے دماغ میں لاتا ہوں نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, صحیح بات ہے, تو دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے, اگلے دن پھر عروج بھی ہے. بالکل. اس وقت کو صبر کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ ضبط کرنا, اس وقت کو نکالنا ہوتا ہے. بالکل. وہ پیشنس اگر آپ کے اندر ڈیولپ ہے اور آپ اس وقت کو نکال لیتے ہیں نا, تو پھر اتار چڑھاؤ ہے نا ہر چیز سے آپ گزر جاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہمارے بڑے بزرگوں نے اور ہمارے والدین نے سکھائی نا ہمیں, جو ہمارے دین کا ایک حصہ بھی ہے, کہ مایوسی کفر ہے. آپ کو کسی بھی اینڈ کے کوئی بھی پرابلم آ جائے, آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. صحیح. آپ اس پر اللہ پہ توکل رکھیں, آپ اس پہ بھروسہ رکھیں, آپ اس کو لے کے چلیں. مجھے یہ لگتا ہے اور یہ میرا یقین ہے کہ اس میں آپ کی اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. بالکل. جہاں تک خوشی کے اور دکھ کے واقعے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, تو زندگی کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو بولے کہ میں نے صرف خوشی دیکھی ہے, غم نہیں دیکھا, اور کوئی بولے کہ میں نے صرف غم دیکھا ہے, خوشی نہیں دیکھی. دیر از آلویز اے بیلنس. ہاں, ریشیو پروپورشنیٹ وائز وہ چیز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, کسی کو خوشی زیادہ مل جاتی ہے, کسی کو غم زیادہ مل جاتے ہیں, لیکن زندگی کے اندر ہر انسان اپنے حصے کی ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. کوئی اپنے ماں باپ کی صحت میں لڑ رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے بہن بھائیوں کی صحت میں, کوئی ایجوکیشن میں, کوئی فیملی لائف میں, کوئی مڈ کرائسس میں, کوئی فائنینشلی, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی جنگ کے اندر, کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں. صحیح. تو خوشی کے موقع تو بہت ہوتے ہیں. جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک واقعہ, چند میں سے ایک واقعہ ہے کہ جب میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے محمد ارم, جب وہ پیدا ہوا اور پہلی دفعہ جب وہ ہاسپٹل کے اندر نرس نے وہ لا کے ہاتھ میں دیتے ہیں بالکل جب پیدا ہوتا ہے,
تو میری آنکھ میں سے اس وقت آنسو نکل گئے. اچھا. کہ مطلب میں اس وقت جو اپنے آپ کو بڑا, اس لیے کہ اس وقت میں کوئی 22 سال کا تھا, تو وہ خود بھی 22 ساڑھے 22 سال کا تھا, تو بندہ ایک بڑا ہمت والا ہوتا ہے آج کی ایج کے مقابلے میں. تو اس وقت جب پہلا بیٹا آپ کا ہاتھ میں آتا ہے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے لگتا ہے بس زمین نکل گئی, اور آپ کی لائف پوری اپ سائڈ ڈاؤن چینج ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو ایسے ہی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جو خوشی کا موقع ہے کہ جب وہ آ کے آپ گھر آتے ہیں تو وہ آپ کو انگیج رکھتی ہے ہر باتوں میں, چیزوں میں. تو آپ کی زندگی کے اندر یہ ہوتے ہیں. اب جیسے میرے فادر کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ جو 1 سال ہمارا ہاسپٹل اور چیزوں میں لگا رہا ان کا, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ڈپریسنگ ٹائم تھا. کاروبار کی چیزوں سے تو آپ پھر نکل جاتے ہیں, لیکن یہ جو ہیلتھ کاروبار میں تو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہی رہتے ہیں. بالکل آتے رہتے ہیں. اور بلکہ آپ کو یاد بھی ہوگا میرے بھائی کی شادی تھی, اور بالکل اس کے کوئی 1 ہفتے بعد ہی, ولیمے کے بعد ہی, ایک تو وہ پھر لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہو گیا, اور انہی دنوں میں وہ بیمار بھی ہو گئے. جب ہاسپٹل میں جانا بھی ایک چیلنج تھا. بلکہ آپ کے فادر جب آپ کے بھائی کی شادی میں ہم نے دیکھے تو ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو اور اتنے ینگ نظر آ رہے تھے. نیکسٹ آپ کی میرے خیال سے آپ کے کزن کی شادی تھی, تو اس میں یقین جانے میں نہیں پہچان سکی کہ ان کی اتنی صحت گر چکی تھی. تو اب یہ زندگی کے اندر پارٹ اینڈ پارسل ہے, لائف کے اندر یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش رہنا چاہیے. خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں ملتی ہیں. بالکل ایسا ہی. دوسروں کی خوشیاں پہ جلنے سے خوشیاں نہیں ملتی ہیں. اچھا, ایک بڑا زبردست تھا, ہمیں کوئی ایک آپ ماشاءاللہ وہ شادی سے بھی پہلے والی بات کوئی اچھی سی بتا دیں. آپ ماشاءاللہ بہت شرارتی سے تھے, نوٹی سے تھے, تو اس شرارتی پن میں آپ نے کوئی ایسی بات کی جو آپ کے لیے زندگی کی یادگار بات بن گئی ہو؟ میرے شادی سے پہلے کی تو بہت ساری باتیں یادگار باتیں ہوتی ہیں, اور جو یادگار بن جاتی ہیں. تو میں نے آپ کو بولا ہمارا دور بڑا الگ تھا. چھپانا کچھ نہیں ہے آج آپ نے, ہمیں بتا دینا ہم کو توانی شادی سے پہلے کتنے نوٹی تھے. ہمارے وقت کے اندر جو ہے نا, اس دور کے اندر یہی ہوتا تھا کہ گاڑیوں میں ریسنگ لگا لی. تو سب سے زیادہ جو میں آج بھی ہنستا ہوں, مسکرانے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا زبردست, مجھے خود بہت پسند ہے یہ جو رائڈنگ کرتے ہیں اور ریسنگ لگاتے ہیں. اچھا, آپ نے کیا؟ ایک دفعہ میں بہت چھوٹا تھا, اچھا کوئی 13-14 سال کا تھا, تو وہ گھر کے اندر ہی گاڑی واڑی چلا رہے تھے, تو اس میں گاڑی لگ گئی مجھ سے. اب گاڑی لگی تو مجھے بڑی فکر تھی کہ اب کیا ہوگا. اچھا, تو اب کیا ہوگا, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. تو بڑا میں سوچتا رہا, اگر ڈرائیور بھی جا کے بتا دے گا. تو خیر ڈرائیور کو میں نے سمجھایا کہ یار تم نہیں بتانا. اچھا, تو میں جو شام کو ایک کولڈ ڈرنک اچھی سی پلاؤں گا, بتانا نہیں. اس کو تو میں نے کہا کہ بھائی تم نہیں بتانا, تم چائے وائی جو ہے اس زمانے میں 100 روپے بہت ہوتے تھے. پھر مجھے ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ میں گیا امی کے پاس. اچھا, میں نے ان کو بولا کہ مجھے 300 روپے چاہیے. اس زمانے میں 300 روپے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 94-93, 300 روپے ویلیو رکھتے تھے. صحیح. ان سے 300 روپے لیے. رات کو فادر جب آئے تو میں نے بولا کہ یہ گاڑی جو ہے نا, کھڑی گاڑی کو کسی نے مار دیا ہے, اور سامنے والے سے بڑی مشکلوں سے میں نے 300 روپے لیے ہیں. یہ انہوں نے بولا یار کسی غریب سے کیا 300 روپے لیے, گاڑی ہے بنوا لو, ختم ہو گئی بات. تو انہوں نے بولا کہ یار اس کو واپس کر دو, اور میں نے وہی 300 روپے لے جا کر والدہ کو واپس کر دی. تو میرے کو تو گھبراہٹ کیوں ختم ہوئی. لیکن پھر مجھے کوئی 2-3 مہینے بعد میں نے بتایا کہ مجھ سے لگ گئی تھی, اور یہ سارا کچھ تھا. تو وہ بھی ہنس رہے تھے, اور آج تک ہم ہنستے رہتے ہیں کہ جو بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں جو آپ کو بس ہنساتی رہتی ہیں, اور وہ ایک یادگار چیز بن جاتی ہے. اور پھر جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایسا کیا تھا ہم نے. تو کبھی ہمارا چھوٹا بیٹا, جو بڑا بیٹا ہے, وہ کبھی کوئی بات کرو تو میں اس کو ہنس کے یہی کہتا ہوں, بیٹا میں تیرا باپ ہی ہوں, اور آج کے زمانے کا ہی ہوں. تو مجھے پتا ہے جو میں نے بھی کیا تم بھی وہی کر رہے ہو. صحیح ہے. تو وہ میں یہی کہتا ہوں بچوں کو کہ کچھ چھپانا نہیں چاہیے. تو ایسے ہی میرے فادر نے بھی ہمیشہ سے مجھے دوستوں کی طرح ہی بڑا کرا ہے ماشاءاللہ, اور اللہ یہ محبت کا سلسلہ ہمیشہ قائم بھی رکھے. تو ویسے ہی ہم بھی اس کو پاس آن کر رہے ہیں. تو میں نے پھر ان کو بتا بھی دیا تھا, لیکن آج تک اس پہ ہنسی ضرور آتی ہے. صحیح بات ہے کہ ہم نے ایسا بھی کیا تھا, خود کو بچانے کے لیے چھوٹا سا جھوٹ بھی بولا تھا, لیکن وہ بعد میں بتا دیا. آپ نے ہم سے شیئر کیا کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ بزنس میں آئے, تو جب آپ کو پہلی سکسیس ملی تو کیا ریئیکشن تھے آپ کے, اور کیسا آپ کو فیل ہوا, ہم سے شیئر کیجیے. دیکھیں سکسیس تو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے. بالکل. اس وقت ہمارا جوائنٹ فیملی بزنس بھی تھا, تو اپنی سکسیس کو جو ہے نا, میں نے اپنی والدہ کو سب سے پہلے جا کے بتایا کہ آج یہ آرڈر مل گیا ہے, اور یہ ہماری شپمنٹ ہے, اور یہ ایکسپورٹ ہے. تو خوشی تو سب کو ہوتی ہے, جیسے جو بزنس ہاؤسز ہوتے ہیں ان کی ایکسپینشن ہوتی ہے تو اس کی خوشی ہوتی ہے, اس کی گروتھ ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. آپ کوئی کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور وہ کمپٹیشن کے اندر آپ کو وہ آرڈر مل جاتا ہے تو وہ ہوتی ہے. تو مجھے تو بڑی خوشی تھی, تو میں اپنی والدہ سے ہی پہلے جا کے شیئر کری. صحیح, بہت اچھی بات ہے.
اچھا، جب آپ دیکھتے ہیں ملک کے حالات کو، آج جو ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ بزنس کو اور بزنس مین کا فیوچر آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ملک کے اکانومی کے حالات تو اس وقت خراب ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہم ایک مشکل دور کے اندر ہیں، اور پوری دنیا کووڈ کے بعد سے بہت زیادہ چیلنجنگ ورلڈ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو بھی اکانومیکل بہت سارے چیلنجز ہیں، ایک طرف ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ کی انفلیشن بہت ہے، ریئل ٹرم فوڈ کی انفلیشن بہت ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جاب کی اپارچونیٹیز نہیں ہے، جاب کی مارکیٹ شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ انڈسٹریلائزیشن ضرور ہو رہی ہے، لیکن انڈسٹریلائزیشن ہائی ٹیک ہو رہی ہے، وہ نئے طرز پر ہو رہی ہے، تو جہاں پر 20 لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی وہاں 5 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہمیں اور بھی مجھے لگتا ہے کہ اکانومیکل چیلنجز ہیں، انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا یہ چیلنج ہے کہ اس وقت رائٹ پرسن رائٹ جاب پر ہونے چاہیے، اور میں ہمیشہ سے گورنمنٹ میں بھی جہاں جن سے ملاقات ہوتی ہے یا دوسرے بزنس مینوں سے بات ہوتی ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ فیڈریشن اور چیمبر کے علاوہ بھی بزنس مین کو گورنمنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر آن بورڈ ہونا چاہیے، چاہے وہ ایڈوائزری بورڈز ہوں، بورڈز بنے ہوئے ہیں لیکن وہ کچھ صرف گورنمنٹ کے اداروں کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن باقی سب جگہوں پر بھی بزنس مین کو آن بورڈ لے کر، ان کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر تھوڑا سا فیوچر کی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے، اور جو بھی پالیسی ڈیزائن کی جائے، اس کا فریم ورک بنایا جائے، اس کے اندر اس ریلیونٹ انڈسٹری کے لوگوں کو لے کے، اور وہ لانگ ٹرم ہو۔ یہ شارٹ ٹرم پالیسیز میں ہمیشہ سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ بائی دا ٹائم جب آپ وہ پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ وہ پروجیکٹ آن کرنے کی سوچتے ہیں، آپ اپنی پیمنٹس بھیجتے ہیں وایا اسٹیٹ بینک، اور جب وہ امپورٹ ہونا شروع ہوتی ہے، ادھر فیکٹری بن رہی ہوتی ہے، جب تک وہ آپ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے، را مٹیریل سے لے کے دوسری چیزوں کی ڈیوٹیز چینج ہو جاتی ہیں، آپ کا ڈالر 130 140 روپے سے 178 180 پر چلے گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ جو ٹیکس کا آپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اکثر چینج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بڑی انڈسٹری کو سیٹ اپ کرنے کے لیے 2 سال لگتے ہیں، اس پورے پروسیس کو جب سے آپ R&D شروع کرتے ہیں اور اس پورے پروسیس کو کرتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے ٹیکس ہالیڈے کے لیے بھی فریم ورک ہونا چاہیے، پلس پھر اکاؤنٹیبلٹی بزنس مین کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، ٹورڈز بزنس ہاؤس بھی ہونی چاہیے، ادھر بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک کے خلاف آپ نے وہ کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بلڈرز کمیونٹی کو بھی بڑے پرابلمز آئے، لیکن صرف بلڈنگ توڑ دینے سے حل نہیں ہوتا، جو اپروونگ اتھارٹیز تھیں، جو دوسرے تیسرے اس کے ایشوز تھے، جو 17 جگہوں سے NOCs ملی ہوئی تھی، وہ سب کو بھی آپ نے دائرے کے اندر لانا چاہیے، ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو تھوڑا سا جو میجر مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انفلیشن کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا رائٹ پرسن رائٹ جاب پر ہونے چاہیے، اس لیے کہ غریب جو ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا آج کے زمانے کے اندر، جہاں 20 سے 25 روپے کی روٹی ہو جائے، جہاں 70-80 روپے کی دال ہو جائے اور 40 روپے کی 1 کپ چائے ہو جائے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ دوائیوں کی قیمت آسمان پر ہے، آٹے دال کی قیمت آسمان پر ہے، 1800 روپے سے اوپر آٹے کا تھیلا ہو گیا، تو there are challenges which government should take more seriously rather than fighting between federal and provincial، ایک پارٹی دوسری پارٹی سے، ایز اے قوم ایز اے نیشن ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پورے ملک کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کووڈ کے بعد تو غریب کو جتنے برے حالات دیکھنے کو ملے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، تو اور ہم ان چیزوں میں اگر الجھے رہیں گے پارٹیز کے چکر میں کہ وہ فلاں پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، تو ہم ملک کو ترقی نہیں دے سکتے، ہم اپنے غریب کو ان حالات سے نہیں نکال سکتے، اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، ایز اے CEO آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اپنی کمپنی کے لیے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایز اے CEO میری رسپانسبلٹی تو یہ ہے کہ کمپنی گرو ہوتی رہے، ہر سال اس میں نئے پروجیکٹس کا نئے پروجیکٹس ہم اس میں کرتے رہیں، ایکسپینشن ہونی چاہیے، ہمارے جو پرانا ہمارا ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے CEO کے ساتھ ساتھ اب وہ انڈسٹری یا وہ چیزوں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے جس سے پاکستان کا بھی پوری دنیا میں سافٹ امیج جائے، پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہو اس سے، یہاں کے لوگوں کو بھی یہ فائدہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، آپ کچھ ہم سے شیئر کریں اپنے بزنس کے بارے میں، اور آپ ماشاءاللہ بہت سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی کیا ہوتی ہیں، اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آج کل؟
آج کل تو جو ہمارا پرائم کنسرن ہے وہ یوتھ کے لیے ایک ضرور کنسرن ہے, جس کے لیے ہماری جو میمن لیڈرشپ فورم ہے اس میں بھی ہم نے یوتھ کے لیے بہت ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر یوتھ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے کتنی محنت کری ہے, اور جو آج یوتھ کے اندر شارٹ سپین ہے نا بالکل کہ آج رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں اور پتی بن جائیں, اس سے ہٹ کے ان کو اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرنے کی بھی بالکل ضرورت ہے, سمجھ ہونی چاہیے. اور جو سب سے زیادہ میرا دل دکھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اور جو میں اپنی اکثر اسپیچز وغیرہ میں بھی اور فورمز پر الگ الگ جگہوں پر کہتا ہوں, جب بھی میں یوتھ سے مراد یہ کہ 16 سے لے کے 20 سال کے لوگوں سے ملتا ہوں تو میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ آپ جو اپنی زبان ہے نا اس کا بڑا خیال رکھیں. بالکل. یہ جو آپ جوانی کے اندر یہ جو جذبات کے اندر اپنے سے بڑوں کی جو پگڑی اچھال دیتے ہیں یا اپنے سے بڑوں کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو بدتمیزی کر دیتے ہیں وہ کہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. اس لیے کہ زندگی کا ایک اصول ہے, آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے, بڑے بزرگوں کا لحاظ رکھیں گے, ان کی تمیز سے بات کریں گے, ان کی 2 بیٹھ کے بات سن لیں گے تو آپ زندگی کے اندر کامیاب ہوں گے. تو یہی ہماری جنریشن کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ کا کلچر دیکھ کر یہ والا کلچر بڑا ہی ہٹتا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں, میں ایسی ہرگز کسی کا دل آزاری کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ وہ لوگ جو ابھی جذبات کے اندر بڑے بزرگوں کا لحاظ نہیں کرتے, خدا را اپنے بڑوں کی عزت کریں, اس لیے کہ وقت بڑا جلدی سے گزر رہا ہے. آج کووڈ نے سکھا دیا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی لیکن پورا دنیا لاک ڈاؤن میں تھا. دیر واز نو سنگل موومنٹ آف اینی کار اور اینی تھنگ for 25 days. کراچی کے اندر بھی for good 25 days the entire city was locked down. لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, 4 مہینے 6 مہینے فلائٹس نہیں چلی ہیں. انٹرنیشنلی دنیا کے اندر بڑے ملک بڑے بڑے لاک ڈاؤنز میں رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس سے پازیٹیو امیج اٹھائیں, آپ اس سے پازیٹیو کام کریں. لوگوں نے دیکھا آج کووڈ کے اندر گھر میں بیٹھ کر آن لائن بزنس شروع کرا, کوئی فوڈ انڈسٹری آن لائن کر رہا ہے, کوئی جویلری کر رہا ہے, کوئی میک اپ کر رہا ہے, کوئی مطلب دیر آر تھنگس. گھر کی لیڈیز بھی انوالو ہو رہی ہیں, عورتیں بھی کام کرنا شروع ہو گئی. آن لائن بزنس بہت زیادہ لوگوں نے اسٹارٹ کیا. اچھا ہے, آپ اگر کما رہے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ کما رہے ہیں تو اس سے اچھا کیا بات ہے. بالکل, اور شوہر کے ساتھ اپنی فیملی کو اگر تھوڑا سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ دائرہ دیکھیں جو ایک نارمز بنے ہوئے ہیں نا, آپ کی جو بھی فیملی نے آپ کے ایک نارمز بنائے ہوئے ہیں, ایک باؤنڈریز, اس میں رہتے ہوئے آپ سارا کام کریں. آپ کو کس نے, میرے حساب سے تو کرنا بھی چاہیے, اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہیے, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ نے ہم سے ایئر لائن کی بات کی, ایرو ایشیا آپ کی ایئر لائن تھی, اس کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا, ہم سے تھوڑا سا شیئر کیجیے. مجھے لگتا ہے کہ ایئر لائن جو ہے اس زمانے کے اندر جب اتنی آن لائن سافٹ ویئرز اور چیزیں نہیں ہوتی تھی, جب آپ کی ٹکٹس بھی مینول ٹکٹ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, آج اوور اسٹافنگ اس زمانے میں ہوتی تھی. آج کے زمانے کے اندر بڑے قسم کے جدید سافٹ ویئرز ہیں جس میں ڈپارچر کنٹرول سسٹم سے لے کے ہر چیز کراس میچ ہو جاتی ہے. لیکن ایئر لائن انڈسٹری اٹ سیلف از ویری ٹائم کنزیومنگ انڈسٹری. چاہے آپ پورا پروفیشنل مینجمنٹ رکھیں, ہر جگہ پر آپ ان کو پورے پاورز دیں, کچھ بھی دیں, لیکن یو ہیو ٹو گو اینڈ میٹ پیپل, یو ہیو ٹو وزٹ پلیسز, یو ہیو ٹو ڈو یور جاب. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ صبح 9 بجے جا کے 5 بجے آفس سے نکل کر آ جائیں, وہ ایئر لائن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو گیو یور ٹائم, یو ہیو ٹو گیو یور انرجی ٹو اٹ. اور بڑی میرے والد سے لے کے اور گھر والوں نے محنت بھی کری تھی. آخری 3 سال میں اس کا سی ای او ہوتا, تو میں نے بھی بڑی سی ای او کے حساب سے بڑی محنت کری تھی. تو مجھے تو لگتا تھا کہ 24 گھنٹے بھی دن میں کم ہے ایئر لائن چلانے کے لیے, آپ کو اس میں ڈالنے پڑتے ہیں 2 گھنٹے ڈھونڈ کے. تو ہر بزنس میں چیلنجز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں, اور بہت سارے اور بزنسز ہیں جو الحمدللہ ابھی کر بھی رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کر بھی دیتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, آپ اپنی مرضی سے, آپ نے خود بتایا کہ مجھے خود بھی انٹرسٹ تھا فادر کو دیکھ کر, اور ماشاءاللہ ان کی دعاؤں سے آپ بزنس مین بھی بنے اور ایک کامیاب بزنس مین ہیں. تو اپنی کامیابی کا راز بتائیے ہمیں. میری کامیابی کا راز میری ٹیم ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ٹیم پر بھروسہ کرتا ہوں. لوگ آج 10 لاکھ روپے سیلری تو دے دیتے ہیں, پھر ان کی سنتے نہیں ہیں. یہ میں اپنا بتا رہا ہوں, میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا. میرا اپنا طریقہ کار یا میرا وے آف ڈوئنگ بزنس یہ ہے کہ اگر میں نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا جو بھی میرے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کسی کو ذمہ دار بنائے, تو میں ان کی سنتا ہوں, ان سے بیٹھ کے مشورہ کرتا ہوں. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کر لو. جب وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, اب آپ ہمیں مشورہ دیں, تو پھر ہم بیٹھتے ہیں سارے لوگ ایک کمرے میں, اور ہم اس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا SWOT انالیسز ہے, یہ اس کی اسٹرینتھ ہے, یہ اس کی
ویکنیس ہے, یہ اپرچونٹی ہے, یہ تھریٹس ہیں, یہ ایڈوانٹیجز ہیں, یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, یہ اس کا سلوشن ہے. صحیح. تو پہلے جو بندے کو ہم نے پروفیشنل مینجمنٹ جو رکھی ہوئی ہے, ہم ان کی تو سنیں, ان کو تو وہ مسئلے کو حل کرنے دیں. صحیح. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. تو کسی بھی اچھے کامیاب بزنس مین کی نشانی ٹیم ورک ہوتا ہے. اور میں یہ بڑا اس پر میرا بلیو ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے, آپ دینی اعتبار سے تو اپنے ماں باپ کا, اللہ اور اس کے رسول کا, سارے چیزوں کا پورا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کے کوئی بھی بزنس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس میں آپ کسی کا حق مار لیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد لیکن آپ نے اپنی ٹیم پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور ٹیم کو آپ کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ ہونا چاہیے, بھائیوں والا رشتہ ہونا چاہیے, تو جا کے آپ آگے اس میں کامیاب ہوتے ہیں ود ویری پروفیشنل اپروچ. صحیح. ٹھیک ہے نا, آپ اگر پروفیشنل اپروچ سے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیابی ملے گی. مشکلیں تو ضرور آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے, صحیح بات ہے, وہ ہونا چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہیلدی کمپٹیشن ہوگا تو آپ ایکٹیو رہیں گے اور آگے جانے کی کوشش کریں گے, ورنہ تو پھر آپ کہیں گے کہ بس میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں, بہت اچھا سب چل رہا ہے. کمپٹیشن ہی انسان کو ول دیتا ہے اور آگے جانے کی پاور دیتا ہے. اچھا, آپ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ کووڈ میں لوگوں نے آن لائن بزنس بھی اسٹارٹ کیا اور بہت برے حالات دیکھے سب نے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے کہ جو نئے آنے والے ہمارے یوتھ کے لوگ ہیں, بزنس میں آنا چاہتے ہیں, وہ کیا کریں ایسا کہ انہیں کامیابی ملے, اور جو کووڈ کے بعد جو حالات ہیں اس سے سب لوگ نکل کے کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا بزنس ہے وہ آئیڈیاز پہ چلتا ہے. رائٹ. بڑے بڑی سکسیس اسٹوریز آپ دیکھیں جو 6 مہینے پہلے یا سال پہلے کچھ بھی نہیں تھی, وہ اسٹارٹ اپس تھے. اسٹارٹ اپس کیا ہیں؟ بیسیکلی آئیڈیاز ہے نا. آپ ایک آئیڈیا سوچتے ہیں, لاتے ہیں اس کو ایپ بناتے ہیں, اس کو پروگرامنگ کرتے ہیں. کریم کو دیکھ لیں, اوبر کو دیکھ لیں, یہ جو دنیا کے اندر جو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں آن لائن, آپ بیٹھے ہیں, آپ امیزون کو دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں کووڈ میں کتنی اسپیڈ سے آگے بڑھی. تو آئیڈیاز تھے نا نئے نئے. آج آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو چیز منگانی, موٹر سائیکل, تو اس کی ایک ایپ موجود ہے, آپ اس کو تو آ جائے گا. کھانا منگانا ہے تو اس کی ایپ موجود ہے, اور ایک ایپ نہیں ایسی کئی ایپس موجود ہیں. آپ کو ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ چاہیے, اس کی ایپس موجود ہے. یو نیم اٹ, دیر از اے ایپ اویلیبل. تو وہ اسٹارٹ اپس ہیں. اسٹارٹ اپس کیا ہے؟ اسٹارٹ اپس کو سیڈ منی چاہیے. سیڈ منی چاہیے تو وہ اپنی آئیڈیا کو لے کر آتے ہیں, اسٹارٹ اپ بناتے ہیں, پھر وہ بڑے بڑے انویسٹرز کے پاس جاتے ہیں. انویسٹرز اس میں ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کی پریزنٹیشن کو دیکھتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں. ہم بھی بڑے اسٹارٹ اپس کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں, اس لیے کہ ہم خود بھی ان میں انویسٹ کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے میں یا لڑکی میں کیا آئیڈیا ہے, اس لیے کہ دیکھیں بکتا آئیڈیا ہے, بکتا آئیڈیا ہے. صحیح بات ہے. کو اب میں یہی کہتا ہوں, آپ رات کو دوسروں سے ہٹ کے کیا آئیڈیا ہے آپ کے پاس, اور آپ رات میں بیٹھ کے 2 بجے تک چائے پی کے آپ یہ فکر چھوڑ دو کہ کل کرکٹ میں کیا ہونا ہے یا پولیٹکس میں کیا ہونا ہے. وہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. آپ اپنا کچھ پرسنٹیج ضرور ان چیزوں میں ڈسکس کرو. اچھی بات ہے, آپ کو پوری دنیا کا پتا ہونا چاہیے, لیکن آئیڈیاز لے کر آئیں, نئے آئیڈیاز. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ ایک دودھ بیچ رہا ہے, ایک بندہ ہے وہ اسی دودھ کو فلیور بنا کے بیچ رہا ہے, ایک بندہ ہے وہ اسی کو آرگینک کر کے بیچ رہا ہے. صحیح بات ہے. اور تینوں کے ریونیو کی اسٹریمز دیکھ لیں تو الگ ہے. ایک جو نارمل دودھ والا ہے وہ اگر 100 روپے کلو بیچ رہا ہے, 125 روپے کلو, تو دوسرا وہ پیسٹرائز کر کے اس کو پیکنگ کر کے الگ پہ بیچ رہا ہے, تیسرا اس کا فلیور بنا کے الگ بیچ رہا ہے. تو یہ ایگزامپل سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے دودھ ہی, لیکن الگ الگ پروسیس کی وجہ سے الگ الگ ان کے آئیڈیاز الگ الگ, اس کے ریونیوز اسٹریم ہی الگ ہو گئے. 1 روپے کی چیز وہ 5 روپے تک کی بک رہی ہے. تو آئیڈیاز لے کر آئیں. صحیح. تو جب لوگوں سے بات کریں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ آپ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کروڑوں روپے آپ کے پاس, بھائی یہ نہیں ہوتا ہے. صحیح. جو اسٹارٹ اپس ہیں نا, بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو بالکل بہت چھوٹی انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ ہوئے. بہت چھوٹی انویسٹمنٹ سے آپ کر سکتے ہیں. ریسٹورنٹس کی چین دیکھ لیں کراچی کے اندر, آپ کو رول سے لے کے ایسی کتنی چینز ہیں جن کے میں نام آپ کو بتا دوں, جو ایک جگہ سے کہیں نازم آباد سے شروع ہوئی, آج پورے کراچی میں کسی کی 10 برانچز ہیں, 12 برانچز ہیں. کتنے ریسٹورینٹس ایسے ہیں جو ایک جگہ سے بروچ سے شروع ہوئے تھے, آج وہ کتنے ہو گئے. ایسے ہی آپ کی دوسری تیسری ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں, وہ آج بلڈرز آگے نکل رہے ہیں. آج آپ کے گاڑیوں والے, ہر چیز, موبائل کمپنیز, موبائل کے آپ کی چیزیں, کمپیوٹر, آپ ایک دکان سے 4 دکان. آپ آئیڈیا لے کر آئیں, نئے اسٹارٹ اپس لے کر آئیں, اپلیکیشنز لے کر آئیں, اس کو کریں. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا, لیکن تھوڑا صبر کے ساتھ کریں. کوئی بھی چیز آج لانچ کر کے کل سکسیس نہیں بن جاتی ہے, اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, جاگنا پڑتا ہے, بھاگنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. وہ ایک
ایک شعر ہے نا کہ جب کمانا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ خواب تو آپ کے پیسوں سے ہی پورے ہو گئے. صحیح بات ہے. جب کمانا شروع ہوئے تو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے چیزیں. بالکل ایسے اس کو اس پیس پہ لے کے چلنا چاہیے, جذبات میں آ کے خراب نہیں کرنا. صحیح بات ہے. اچھا, نئے بزنس مین جب آتے ہیں, ینگسٹرز ہمارے, تو وہ خواب لے کر آتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے, راتوں رات ہم سکسیس کی طرف چلے جائیں گے, تو آپ اس کے بارے میں کیا شیئر کریں گے کہ ان کو کیا؟ میں بلیو ہی نہیں کرتا. اچھا جی, میں ایزی منی میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ایزی کم ایزی گو. ہاں, ایزی کم ایزی گو کے علاوہ دیکھیں ہر چیز جو آج کی جنریشن میں سے کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا, سب چلتا ہے کہ یار کچھ بھی کر لو. ہمیں کچھ بھی بزنس وہ کرنا چاہیے جو ہمارے کو الاؤ بھی ہے, رائٹ, جو ہمارا دین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں بیٹھ کے کسی قسم کی کوئی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کنٹروورشی نہ ہو. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ بزنس کریں جو ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز کو چینلائز کریں. رائٹ, بالکل کامیابی ملے گی, ایک ٹائم لگتا ہے نا. جی بالکل, ایک ٹائم لگتا ہے. آج ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بلڈنگ اگر ابھی ہم بنا رہے ہیں ڈائریکٹ 16ویں فلور کی آپ 16 فلور کی چھت رکھ دیں, بالکل, یا ڈائریکٹ 15 فلور پر اپارٹمنٹ بنا لیں. آپ نے پہلے بیسمنٹ بنانا ہے, گراؤنڈ بنانا ہے, فرسٹ بنانا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. آپ ڈائریکٹ کل جا کے کلاس 8 میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے, اے لیولز کے پیپر نہیں دے سکتے. جی بالکل, یو ہیو ٹو پاس تھرو اے پروسیس. صحیح, تو لائف از اے پروسیس نا. لائف کیا ہے, بچے اذان سے لے کے اذان تک کا ہی سفر ہے نا. بالکل ایسا, جب پیدا ہوتے ہیں تو اذان آتی ہے, جب دنیا سے جاتے ہیں تو بھی اذان ہی ہے. تو بھی اذان آتی ہے. پیدا ہوتے ہیں تب بھی کچھ لے کے نہیں آتے, خالی ہاتھ آتے ہیں. جب دنیا سے جانے اس دن بھی خالی آتے ہیں. بالکل, جب پیدا ہوتے ہیں تب بھی نر سفید ایک چادر ہی اڑاتی ہے, اور دنیا سے جائیں گے جب بھی سفید کفن ہی ہے. بالکل, تو صبر کے ساتھ اس کو لے کے چلے نا. اس لیے کہ ہمارا جو بھی دنیا کے حساب سے چیزیں ہیں, ہمیں آخرت بھی تو اپنی دیکھنی ہے نا. مر کے جواب تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہی دینا ہے. بالکل, تو اسی لیے اپنے آج کے لیے کل کو خراب نہ کریں. بہت اچھا میسج دیا حمزہ تبانی صاحب نے ہمیں, اور تھینک یو سو مچ سر. آپ نے اتنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا, اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے ہمیں اتنا سارا ٹائم دیا, اور بہت اچھی مزے کی باتیں بھی ہوئیں, بزنس کے حوالے سے بھی, ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی. بہت شکر گزار. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مہوش چوہان کو دیجیے اجازت, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیے وینس کے مہمان مہوش چوہان کے ساتھ.